السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار اس چیز کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ دنیا میں جو آیا ہے دنیا سے اسے جانا ضروری ہے۔ کوئی انسان دنیا میں لائف ٹائم کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نہیں آیا ہے۔ یہ دنیا فانی ہے، یہ دنیا ختم ہونے والی ہے، اور ایک نہ ایک دن موت کا فرشتہ تمہارے پاس آئے گا۔ نہ وہ بچہ دیکھے گا، نہ بوڑھا دیکھے گا، نہ جوان، نہ مرد، نہ عورت، کسی بھی عمر کا ہو، کسی بھی مرحلے سے گزر رہا ہو، کسی بھی کنڈیشن میں ہو، لیکن موت کا فرشتہ قفس عنصری سے روح کو پرواز کر لے گا۔ نہ کوئی وہ رشوت لیتا ہے، نہ اس کو کسی چیز کے درد کا احساس ہے، اور نہ وہ کسی چیز کی پرواہ کرتا ہے اور نہ کرے گا۔ اگر پرواہ کرنا ہے، فکر کرنا ہے، تو ہمیں اور آپ کو فکر کرنی ہے۔ اگر ہم اور آپ فکر کر لیں گے تو ہماری دنیا بھی سمجھ جائے گی اور آخرت بھی سمجھ جائے گی۔ حضرت شیخ شبلی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ ہمارے ہمسائے کا انتقال ہو گیا۔ ان کا ایک پڑوسی تھا، حضرت شیخ شبلی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک ہمسایہ تھا، پڑوسی تھا، اس کا انتقال ہو گیا۔ شیخ شبلی رحمۃ اللہ علیہ نے خواب میں دیکھا کہ وہ شخص بڑی پریشانی کے عالم میں ہے، بڑی بڑی مصیبتوں میں گرفتار ہے، اور ساری پریشانیاں دیکھنے کے بعد پھر راحت کی عالم میں دیکھا۔ بہت آرام سے ہے، جنت کے باغوں میں سے باغ ہے، اور بہترین باغوں میں وہ ٹہل رہا ہے کسی کے ساتھ۔ حضرت شیخ شبلی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ہمسائے سے پوچھا کہ تمہارے ساتھ قبر میں معاملہ کیا ہوا، تمہارے حالات کیسے ہوئے، تمہاری زندگی قبر میں کیسی گزر رہی ہے؟ تو شیخ شبلی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ اس شخص نے ہم سے کہا کہ جیسے ہی مجھے قبر میں اتارا گیا اور ہمارے گھر والے، قرابت دار، رشتے دار ہم کو قبر میں چھوڑ کے گئے، تو ایسے ہی منکر نکیر فوراً نازل ہو گئے، سوالات کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ طرح طرح کے عذابوں کی کنڈیشن نظر آنے لگی، اور میں پریشان ہو گیا، اتنی کہ میں پریشان ہوتا اور ہمارے اوپر منکر نکیر، اللہ کے عذاب کے فرشتے ہم کو تکلیف پہنچاتے، تو اتنے میں میں نے دیکھا کہ یہ نوری شکل والا انسان ہمارے اور ان کے بیچ میں حائل ہو گیا۔ ہمارے ان کے بیچ کے درمیان وہ نوری انسان حائل ہو گیا، اور وہ مجھے بتاتا گیا، میں منکر نکیر کے سوالوں کا جواب دیتا گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ہمارے ساتھ معاملہ فرمایا، اور ہم قبر کے اندر بہت آرام سے ہیں، اور جنت کے باغوں میں سے باغ ہے، اس میں ٹہل رہے ہیں، ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے۔ تو حضرت شیخ شبلی رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ تم نے یہ نہیں پوچھا کہ یہ نوری انسان کون ہے؟ تو کہا ہاں، میں نے پوچھا کہ یہ نوری انسان وہ ہے جو میں نے اپنی زندگی میں کچھ مرتبہ، بہت بار نہیں، کچھ مرتبہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پاک پڑھا تھا، تو وہ درود کی شکل میں نوری انسان ہمارے اور اس کے بیچ میں حائل ہو گیا۔ یہ چھوٹے چھوٹے ایسے عمل ہیں جو ہماری نظر میں نہیں آتے، ہماری سمجھ میں نہیں آتے، لیکن اس کا معاملہ آخرت میں بہت بڑا ہے۔ جب انسان جنت میں داخل کیا جائے گا، یوں تو ہر کلمہ پڑھنے والا جنت میں جائے گا، لیکن جس طرح سے دنیا کے اندر مکانات ہیں، کوئی انسان 1 لاکھ کا مالک ہے، کوئی انسان 10 لاکھ کا مالک ہے، کوئی انسان 1 کروڑ کا مالک ہے، کوئی انسان 10 کروڑ کا مالک ہے، دنیا میں کیٹیگری ہے، ایسے ہی جنت میں کیٹیگری ہوگی، کنڈیشن ہوگی۔ جب انسان یہ سوچے گا کاش یہ عمل ہم کر لیتے تو ہم اس لیول پہ ہوتے، یہ عمل کر لیتے تو اس درجے پہ ہم پہنچ جاتے، یہ عمل کرتے تو ہم اس درجات پہ پہنچ جاتے،
ہم کو اس انعام سے اللہ نواز دیتا، ہمارا یہ مکان ہوتا، ہمارا یہ باغ ہوتا، ہم کو جنت میں یہ مقام اور یہ مرتبہ ملتا۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا میں جتنے درخت ہیں ہم ان کو گن سکتے ہیں، اور دنیا کے درختوں میں جتنے پتے ہیں ان کو گن سکتے ہیں، اور سمندر میں جتنے قطرے پانی ہے ہم ان پانی کے قطروں کو گن سکتے ہیں، اور ریت میں جتنے ذرات ہیں، جتنے کنکر ہیں، جتنی ریت ہے، ایک ایک ریت کو ہم گن سکتے ہیں۔ لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر جو محبت کے ساتھ جو بندہ آپ کا امتی درود پاک پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی کتنا اجر عطا فرماتا ہے، کتنا ثواب عطا فرماتا ہے، اس کو نہیں شمار کر سکتے۔ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں، ان کی سنت میں، ان کی محبت میں جئیں اور مریں۔ ہم دنیا میں تمام چیزیں تلاش کرتے ہیں، ہم اس ڈاکٹر کے پاس، اس ڈاکٹر کے پاس، اگر ذرا سی تکلیف ہوتی ہے تو ڈاکٹر کے پاس بھاگتے ہیں، جبکہ ڈاکٹر تمہیں نہ کوئی نفع پہنچا سکتا ہے نہ کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے۔ نفع نقصان پہنچانے والی ذات اگر کوئی ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ ہمیں توکل اور بھروسہ اللہ کی ذات پہ کرنا چاہیے۔ دنیا کا کوئی انسان نہ آپ کو عزت دے سکتا ہے، نہ دنیا کا کوئی انسان آپ کو ذلیل کر سکتا ہے۔ اگر ہمیں عزت دینے والی کوئی ذات ہے تو وہ اللہ کی ذات ہے، اور اگر ترقی اور تنزلی دینے والی کوئی ذات ہے تو وہ اللہ کی ذات ہے۔ ہم نمازوں کو چھوڑ کے، قرآن کو چھوڑ کے، دین پاک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کے ہم چاہیں کہ عزت پا جائیں گے، غیر ممکن ہے، ہم عزت نہیں پا سکتے۔ جب جمعے کے دن مسجد میں اذان ہوتی ہے تو خیال یہ ہوتا ہے کہ ابھی تو پہلی اذان ہوئی ہے، ابھی پہلی اذان ہوئی ہے، خطبے کی جب اذان ہوگی تب ہم مسجد کے اندر داخل ہوں گے۔ دیر سے نہانا، دیر سے تیار ہونا، دیر سے خوشبو لگانا، یہ کاہلی اور سستی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اگر نگاہ کرم اور غیظ میں آ گیا، نگاہ کرم کی نگاہ سے اس نے نہ دیکھا تو تمہارا یہ آنا، یہ تمہارا نماز پڑھنا یہ بیکار چلا جائے گا۔ جمعے کا دن تمام دنوں کا سردار ہے، عید کا دن ہے۔ جیسے عید کی خوشی منائی جاتی ہے، اس طرح سے خوشی خوشی وقت پہ نہا دھو کر کے، تیار ہو کر کے، خوشبو لگا کر کے مسجد کی طرف دوڑے چلے آؤ، کیونکہ یہ اللہ کی پکار ہے۔ یہ اذان جو ہوتی ہے تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی کی طرف بلاتی ہے، تمہیں کامیابی کی طرف بلاتی ہے، تمہیں نماز کی طرف بلاتی ہے، تمہیں فلاح کی طرف بلاتی ہے، تمہیں کامیاب ہونے کے لیے بلاتی ہے۔ لیکن ہمارا حال یہ ہے، ہماری زندگی کا معیار یہ ہے کہ ہم سوچتے ہیں کہ ارے مسجد سے آواز تو آ رہی ہے۔ یاد رکھو، وہ قوم، وہ انسان کبھی ترقی نہیں پا سکتا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرے گا، اور ہم نافرمانی کریں اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اور دل میں خیال یہ ہو کہ ہمیں عزت مل جائے گی، ہمیں کاروبار میں نفع ہو جائے گا، ہمیں دنیا عزت کی نگاہ سے دیکھے گی۔ جب تمہارا نوکر تمہاری فرما برداری نہ کرے تم اس کو نکال دیتے ہو، اپنی کمپنی میں نہیں رکھتے، اپنے کام کے لیے نہیں رکھتے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تم نمازیں چھوڑو گے، اللہ کے حکم کی نافرمانیاں کرو گے، اللہ سے دوری اختیار کرو گے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور الفت چھوڑ کر کے دنیا میں زندگی کچھ گزارو گے، تو کہاں ہمیں کامیابی ملے گی؟ مل ہی نہیں سکتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کامیابی تو اپنے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں رکھی ہے، ان کے طریقے میں رکھی ہے، ان کی سنتوں میں رکھی ہے۔ ہم دنیا کی ان چیزوں کو فالو کرتے ہیں، ان چیزوں کو ایکسپٹ کرتے ہیں۔ کوئی یوگا سکھا رہا ہے، ڈاکٹر بتا دیتا ہے کہ ہاتھ ایسے اٹھانا، پیر ایسے اٹھانا، اپنی گردن کو ایسے گھمانا، آنکھوں کا ایکسرسائز ایسے کرنا، کانوں کا ایکسرسائز ایسے کرنا، اپنے سر کا ایکسرسائز ایسے کرنا، اپنے پیروں کا ایکسرسائز ایسے کرنا، تو انسان فالو کر لیتا ہے۔
لیکن جو ڈاکٹروں کا ڈاکٹر ہے, جو حکیموں کا حکیم ہے, جو طبیبوں کا طبیب ہے, جس کے قبضے قدرت میں ساری کائنات ہے, اس کے فرما بردار نہیں ہے, اس کو فالو نہیں کر پاتے. ہم فالو کرتے ہیں مغربی تہذیب کو, ہم فالو کرتے ہیں دنیا کے ان تمام ایسے ہیرو لوگوں کی جو ایکٹر ہیں. تو کیا دنیا میں روپیہ پیسہ دھن دولت تو انسان کما سکتا ہے, مگر اللہ کی نظر میں سرخرو نہیں ہو سکتا. پیسہ تو نہیں رہ جائے گا, دولت تو نہیں رہ جائے گی, کوٹھی بنگلہ تو نہیں رہ جائے گا, کاروبار تو نہیں رہ جائے گا, لیکن تمہارے ساتھ جانے والے تمہارے اعمال ہیں, تمہاری نیکیاں ہیں. اگر تم نے ان نیکیوں کو سنوار لیا اور اپنے ساتھ لے کے چلے گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان ہزاروں کروڑوں نیکیوں میں اگر تمہاری ایک نیکی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوئی تو وہ تمہارے لیے ذریعہ نجات ہے, وہ ہمارے لیے ذریعہ نجات بنے گی. آج ہم ٹیچرز ڈے مناتے ہیں, اپنا برتھ ڈے مناتے ہیں, کیک کاٹتے ہیں, ولادت مناتے ہیں اپنے خاندان والوں کی, اپنے دوست احباب کی, لیکن جن کی رضا میں اللہ راضی ہے, جن کی ناراضگی میں اللہ ناراض ہے, کیا کبھی ایک پل کے لیے سوچا کہ ہم نے مدرس ڈے منایا, ہم نے فادر ڈے منایا؟ اگر ماں جنت ہے تو باپ اس کا دروازہ ہے, بہترین جنت کے دروازوں میں سے باپ دروازہ ہے. بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو باپ کو خوشی ہوتی ہے کہ ہم اپنے بیٹے کو پڑھائیں گے, لکھائیں گے, ایک اچھا انسان بنائیں گے. لیکن وہی بیٹا جب جوان ہوتا ہے, جب اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہے تو آپ کے دل پہ کیا گزرتی ہے؟ تم نے اپنی زندگی کا کمائی کا ایک ایک حصہ, اپنے خون پسینے کی کمائی کا ایک ایک حصہ اپنے بچے کے اوپر جب تم قربان کرتے ہو, اور جب وہ بچہ تمہاری نافرمانی کرتا ہے تو تمہارے دل میں کتنی تکلیف ہوتی ہے. تو یاد رکھو, جس پروردگار عالم نے تمہیں آنکھیں دی ہیں, کان دیے ہیں, زبان دی ہے, زندگی دی ہے, تو جب تم اس کی نافرمانی کرو گے تو تمہارا عالم کیا ہوگا؟ ہم یہ نہیں سوچتے کہ ہماری ماں ہم سے راضی ہے کہ نہیں راضی ہے, ہمارا باپ ہم سے راضی ہے کہ نہیں راضی ہے. ہم دنیا میں ان لوگوں کو راضی کرنے کے پیچھے پڑے ہیں جن کی کوئی حیثیت نہیں ہے, جن کا کوئی اللہ کی بارگاہ میں مقام نہیں ہے. ہم ان حاکموں کے پیچھے, ہم ان کاروباریوں کے پیچھے, ہم ان کی ترقی یافتہ لوگوں کے پیچھے دوڑتے ہیں, بھاگتے ہیں اور پیچھا کرتے ہیں. ان کو راضی کرنے کے لیے اپنے ماں باپ کو ناراض کر دیتے ہیں. ماں باپ کی رضامندی میں اللہ کی رضامندی ہے, ماں باپ کی خوشنودی میں اللہ کی خوشنودی ہے. اگر ماں باپ راضی ہو گئے تو اللہ راضی ہو گیا, اگر ماں باپ ناراض ہو گئے تو اللہ ناراض ہو گیا. اگر ہم دنیا میں عزت چاہتے ہیں, دنیا میں سربلندی چاہتے ہیں, دنیا میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں, تو سب سے پہلے ہمارے گھر میں جو ہماری جنت ہے ہمیں اس کا ادب احترام کرنا ہوگا. ہم اپنے ماں باپ کے کتنے مطیع ہیں, کتنے فرمانبردار ہیں, کتنا ادب کرتے ہیں, کتنا احترام کرتے ہیں. تو جب اگر ہمارے دل میں ہمارے ماں باپ کا احترام ہوگا تو اللہ ہم سے خوش ہوگا. جب اللہ ہم سے خوش ہو جائے گا دنیا کی ساری مصیبتیں ہمارے لیے آسان ہو جائیں گی. ہم دنیا کی مصیبت کو حل کرنے کے لیے ماں باپ کو تکلیف پہنچا رہے ہیں, اور ماں باپ کو تکلیف پہنچانے والا انسان نہ دنیا میں کامیاب ہو سکتا ہے, نہ آخرت میں کامیاب ہو سکتا ہے. آگاہ اپنے موت سے کوئی بشر نہیں ہے, سامان 100 برس کا ہے, ایک پل کی خبر نہیں ہے. اگر ایک پل کی خبر لے لو گے تو تمہاری دنیا بھی سنورے گی, آخرت بھی سنورے گی. اتنی نصیحتیں, اتنا قرآن, اتنی حدیث, اتنے انبیاء کا آنا, اتنے نبیوں کا دنیا میں مبعوث ہونا, اتنے صحابہ کی مقدس جماعت, اتنے اولیاء کاملین کی جماعت جنہوں نے اپنی نگاہ سے دنیا کا تختہ پلٹ دیا. جو بے ایمان تھے انہوں نے ایک اپنی نگاہ ولایت کو ڈالا تو ان کی دنیا سنور گئی, اور بڑے بڑے متقی پرہیزگار اللہ کے خود مقدس ولی بن گئے. ایک نگاہ ولایت سے کسی کو بھی دیکھ لیا, چاہے بے ایمان کو دیکھ لیں, چاہے چور اور ڈاکو کو دیکھ لیں, چاہے کسی مرتد کو دیکھ لیں,
चाहे किसी मुनाफिक को देख ले, अगर वली अपनी निगाह से देख लेता है तो वो मोमिन और मुसलमान तो होता ही होता है, लेकिन अपने वक्त का वली भी होता है। उन्होंने दुनिया को कुछ नहीं समझा, उन्होंने दुनिया को अपनी ठोकरों में रखा, तब अल्लाह तबारक व तआला ने उनको ये बुलंद पाए मकाम अता फरमाए। और आज पूरी दुनिया के लोग उनकी मज़ारात पे जा करके रश्क करते हैं, उल्फत और मोहब्बत का इजहार पेश करते हैं। क्यों? दुनिया में किसी बादशाह ने, किसी हाकिम ने लोगों के दिलों में अल्लाह के वलियों की मोहब्बत को नहीं डाला है, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम व फुरकान हमीद में इरशाद फरमाया है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा। ऐ दुनिया के लोगों, जो अल्लाह के वलियों की मोहब्बत है दुनिया के लोगों ने नहीं डाली, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी मोहब्बत को लोगों के दिलों में डाल दी। आज उनकी मज़ारों में लोग जाते हैं हजारों लाखों करोड़ों की तादाद में, और उनके तवस्सुल और उनके वसीले से दुआएं मांगते हैं। अल्लाह तबारक व तआला अपने महबूब और मुकर्रबीन और महबूबीन बंदों के तवस्सुल और वसीले से उनकी दुआओं को कबूल फरमा लेता है, उनकी परेशानियों को हल कर देता है। यही वजह है उन्होंने अपनी जिंदगी का एक एक लम्हा याद खुदाबंदी में गुजारा है। जिंदगी का एक एक लम्हा इत्तिबाए मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में गुजारा है। तब जाकर के वो दुनिया में कामयाब हुए। जब एक नौजवान जो अपना सारा वक्त मोबाइलों में, चौराहों में, खत और खुराफात में गुजारते हैं, अगर यही नौजवान नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाले, उनसे अकीदत रखने वाले और मस्जिद में नमाज पढ़ने वाले अगर बन जाएं, तो उनकी जिंदगी में चार चांद लग जाएंगे, उनकी जिंदगी में खुशहाली आ जाएगी, उनकी जिंदगी में तरक्की आ जाएगी। और ये जवानी वो जवानी है जो एक दिन बुढ़ापा आ जाएगा, एक दिन मौत आ जाएगी। और जब अल्लाह तबारक व तआला अपनी बारगाह में कोई चीज पसंद करता है, जैसे कि कुर्बानी वाला जानवर कैसा होता है? साफ सुथरा होता है, खूबसूरत होता है, जवान होता है। कुर्बानी के जानवर की शरायत है। तो जब अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में नमाज पढ़ोगे तो क्या उसकी शरायत नहीं है? अल्लाह की बारगाह में नमाज पढ़ोगे तो क्या उसकी शरायत नहीं है? अगर बूढ़ा जानवर हो, झुर्रीदार जानवर हो, कजी वाला जानवर हो, आयबीला जानवर हो, तो अल्लाह की बारगाह में उसकी कुर्बानी कबूल नहीं होती। इसी तरह अगर हम नमाज पढ़ते हैं, हमारी जवानी भरपूर है, हमारे बदन में ताकत भरपूर है, अगर हम खुशू और खुजू के साथ अल्लाह की बारगाह में सजदा रेज़ होंगे, तो अल्लाह तबारक व तआला इस जवानी की इबादत को कबूल करेगा। और जब तुम बूढ़े हो जाओगे, जब नातवा हो जाओगे, कमजोर हो जाओगे, तो अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाएगा फरिश्तों से कि ऐ फरिश्तों, अब ये बूढ़ा जरूर हो गया है, इसके बदन में झुर्रियां जरूर पड़ गई हैं, ये कमजोर और नातवा जरूर हो गया है, लेकिन जिस तरह से इसने जवानी में इबादत की है, जो सवाब तुम जवानी में लिखते थे, वही सवाब बुढ़ापे में भी लिखो। तो ये जवानी की इबादत अल्लाह की बारगाह में अगर कबूल हो जाएगी तो बुढ़ापे में भी कबूल हो जाएगी। तो अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको सबको इसी तरह से नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। और जो हमारा वक्त गुजर रहा है, तो जो ज़ईफ है, नातवा है, कमजोर है, रास्तों से गुजरते हैं, तो उनका मजाक न उड़ाएं। एक बुढ़ा इंसान लाठी पकड़ के टेक करके जा रहा था। जब जा रहा तो पूछा नौजवान को, मजाक सूझा कि क्या कर रहे हो, क्या ढूंढ रहे हो? तो जब कोई इंसान किसी फलदार पेड़ में पत्थर मारता है, जब पत्थर मारता है तो पेड़ कभी पलट के पत्थर नहीं मारता, बल्कि फल वहां से गिरते हैं। आम के पेड़ में मारोगे तो आम गिरेगा, अमरूद के पेड़ में पत्थर मारोगे तो अमरूद गिरेगा। तो उसी लाठी वाले इंसान ने कहा, मैं अपनी जवानी तलाश कर रहा हूँ बेटा, अपनी जवानी। क्योंकि बुजुर्ग लोग नसीहत करते हैं, उस नसीहत पे अमल करने की अल्लाह तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।